بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زندگی شروع ہوگی، 11واں باب۔ ہیڈنگ ہے آخر کار۔ جمشید کو بھی حساب کے لیے پیش نہیں کیا گیا تھا۔ 2 فرشتے اس کو عرش کے قریب لے کر کھڑے ہوئے تھے اور اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، جس پر دنیا کے 50-60 برسوں کی دولت مندی کا تو کوئی اثر نظر نہیں آتا تھا، لیکن حشر کے ہزاروں برس کی خواری کی پوری داستان لکھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب جانے سے قبل میں نے دل کو مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ قریب پہنچا تو اس کے قریب کھڑے فرشتوں نے اب مجھے آگے بڑھنے سے روک دیا، مگر سالے کی مداخلت پر انہوں نے ہمیں اجازت دے دی۔ جمشید نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ بے اختیار میرے قریب آیا اور میرے سینے سے لپٹ گیا۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولا، ابو میں اتنا رویا ہوں کہ اب آنسو بھی نہیں نکل رہے۔ میں اس کی کمر تھپ تھپانے کے سوا کچھ نہ کہہ سکا۔ پھر اس نے آہستگی سے کہا، ابو شاید میں اتنا برا نہیں تھا، مگر تم بروں کے ساتھ ضرور رہتے تھے بیٹا۔ بروں کا ساتھ کبھی اچھے نتائج تک نہیں پہنچاتا۔ تم نے شادی کی تو ایک ایسی لڑکی سے جس کی واحد خوبی اس کا حسن اور دولت تھی۔ خدا کی نظر میں یہ کوئی خوبی نہیں ہوتی۔ تم ہم سے الگ ہو گئے اور اپنے سسر کے ایسے کاروبار میں شریک ہو گئے جس کے بارے میں تمہیں معلوم تھا کہ اس میں حرام کی آمیزش ہے، مگر بیوی بچوں اور مال و دولت کے لیے تم حرام میں تعاون کے مرتکب ہوتے رہے۔ یہی چیزیں تمہیں اس مقام تک لے آئیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ابو، مگر میں نے نیکیاں بھی تو کی تھی، تو کیا کوئی امید ہے؟ میں خاموش رہا۔ میری خاموشی نے اسے میرا جواب سمجھا دیا۔ وہ مایوس کن لہجے میں بولا، مجھے اندازہ ہو گیا ہے ابو، اپنے بیوی بچوں اور ساس سسر کو جہنم میں جاتا دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ آج کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ سارا اختیار اس رب کے پاس ہے جس کے احکام کو میں بھولا رہا۔ آج جس کا عمل اسے نہیں بچا سکا، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ میں ہزاروں برس سے اس میدان میں پریشان پھر رہا ہوں۔ میں ان گنت لوگوں کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھ چکا ہوں۔ مجھے اب اپنی نجات کی کوئی امید نہیں رہی ہے۔ میں نے اللہ سے بہت معافی مانگی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ آج معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابو شاید اللہ میاں شاید مجھے معاف نہ کریں، مگر آپ مجھے ضرور معاف کر دیجئے۔ آپ تو میرے باپ ہیں نا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میری آنکھوں سے آنسو نہ بہیں، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھیں برسنے لگیں۔ اسی اثنا میں جمشید کا نام پکارا گیا۔ فرشتوں نے فوراً اسے مجھ سے الگ کیا اور بارگاہ ربوبیت میں پیش کر دیا۔ وہ ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر سارے جہانوں کے پروردگار کے حضور پیش ہو گیا۔ ایک خاموشی طاری تھی۔ جمشید کھڑا تھا، مگر اس سے کوئی سوال نہیں کیا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس خاموشی کی وجہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر میں وجہ بھی ظاہر ہو گئی۔ کچھ فرشتوں کے ساتھ نائمہ وہاں آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی سالے نے مجھے اشارہ کیا تو میں نائمہ کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ نائمہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر بارگاہ احدیت کا رعب اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کچھ دیر میں جمشید سے سوال ہوا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس آواز میں اتنا ٹھہراؤ تھا کہ میں اندازہ نہیں کر سکا کہ یہ ٹھہراؤ کس طوفان کی آمد کا پیش خیمہ ہے یا پھر مالک دو جہاں کے حلم کا ظہور ہے۔ آپ میرے رب ہیں، سب کے رب ہیں، یہی میرے والد نے مجھے بتایا تھا۔ شان بے نیازی کے ساتھ پوچھا گیا، کون ہے تمہارا باپ؟ جمشید نے میری طرف دیکھ کر کہا، یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس جملے کے ساتھ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب جمشید مارا گیا، کیونکہ میں نے تو اسے توحید کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں کی نصیحت کی تھی جن میں اس کا ریکارڈ اچھا نہیں تھا۔ اب مجھ سے یہی پوچھا جانا تھا کہ میں نے اسے کن باتوں کی نصیحت کی تھی اور میری گواہی اس کی پکڑ کا سبب بن جاتی، مگر میری توقع کے بالکل برخلاف اللہ تعالیٰ نے مجھے گواہی کے لیے نہیں بلایا۔ انہوں نے جمشید سے ایک بالکل مختلف سوال کیا، ابھی تم اپنے باپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہ اللہ میاں شاید مجھے معاف نہ کریں، مگر آپ مجھے ضرور معاف کر دیجئے، آپ تو میرے باپ ہیں نا۔ لمحہ بھر پہلے دوسری امید بندی تھی، وہ اس سوال کے ساتھ ہی دم توڑ گئی۔ جمشید کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اب اس کی پکڑ شروع ہو چکی ہے۔ خوف کے مارے اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے۔ اس کے اوسان و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ جو دوسرے حساب کتاب میں مصروف تھے، ساتھ ساتھ اس کی باتیں بھی سن رہے تھے۔ نہ صرف
سن رہے تھے، بلکہ اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب بن گئے تھے۔ وہ بڑی بے بسی سے بولا، جی میں نے یہ بات کہی تھی، لیکن میرا مطلب وہ نہیں تھا جو آپ سمجھے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم میں کیا سمجھا ہوں؟ پوچھا گیا، مگر آواز میں ابھی تک وہی ٹھہراؤ تھا۔ نہیں، مجھے بالکل نہیں معلوم آپ کیا سمجھے، جمشید نے لڑکھڑاتی آواز سے جواب دیا۔ اس سے مزید کوئی بات کہنے کی بجائے نائمہ سے پوچھا گیا، میری لونڈی، یہ تیرا بیٹا ہے؟ اس نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ نائمہ بولی، پروردگار، اس نے میرے ساتھ بہت نیک سلوک کیا۔ یہ بڑھاپے تک میری خدمت کرتا رہا۔ اس نے مال سے، عمل سے اور محبت سے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ اس کی بیوی اسے ٹوکتی تھی، لیکن یہ میری خدمت سے باز نہیں آیا۔ اس نے اپنا مال اور اپنی جان سب بے دریغ میرے لیے وقف کر دی تھی۔ نائمہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جمشید کے لیے اور بہت کچھ کہے، مگر اسے معلوم تھا کہ جو پوچھا گیا ہے اس سے ایک لفظ زیادہ کہنے پر اس کی اپنی پکڑ ہو جائے گی، اس لیے وہ مجبوراً اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ پروردگار نے فرشتے کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے؟ فرشتے نے نامہ اعمال دیکھ کر کہا، اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے میرے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ حکم ہوا کہ اس کے اعمال ترازو میں رکھو۔ پہلے گناہ رکھے گئے، جن سے الٹے ہاتھ کا پلڑا بھاری ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد نیکیاں رکھی گئیں۔ ہم سب کے چہرے فاق تھے، ایک ایک کر کے نیکیاں رکھی گئیں، مگر وہ گناہوں کے مقابلے میں اتنی کم اور ہلکی تھیں کہ میزان میں الٹے ہاتھ کا پلڑا بدستور بھاری رہا۔ آخر میں صرف 2 نیکیاں رہ گئیں۔ بظاہر فیصلہ ہو چکا تھا۔ نائمہ نے مایوسی اور بے کسی کے ملے جلے احساس کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں۔ جمشید اپنا سر پکڑے بے بسی سے زمین پر گر گیا۔ میں جس وقت سے میدان حشر میں آیا تھا، میں نے ایک دفعہ بھی عرش کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی، مگر نہ جانے اس وقت پہلی بار بے اختیار میری نگاہیں مالک ذوالجلال کی طرف اٹھ گئیں۔ ایک لمحے سے بھی کم عرصے کے لیے اس ساتھ میرے دل سے وہی صدا نکلی جو زندگی کی ہر ناگہانی اور مشکل پر میرے دل سے نکلا کرتی تھی، لا الہ الا اللہ۔ پھر میری نظر اور سر دونوں فوراً جھک گئے۔ فرشتے نے پہلی نیکی اٹھائی۔ یہ نائمہ کے ساتھ کیا گیا اس کا حسن سلوک تھا۔ حیرت انگیز طور پر سیدھے ہاتھ کا پلڑا جھکنا شروع ہوا۔ میں نے اپنے برابر کھڑی نائمہ کو جھنجھوڑ کر کہا، نائمہ آنکھیں کھولو۔ میری آواز جمشید تک بھی چلی گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا۔ جھکتے ہوئے پلڑے کے ساتھ اس کی آس بھی بن گئی، لیکن ایک جگہ پہنچ کر سیدھے ہاتھ کا پلڑا ٹھہر گیا۔ الٹے ہاتھ کا پلڑا ابھی تک بھاری تھا۔ ہمارے دلوں میں جلنے والی امید کی شمع پھر بجھنے لگی۔ فرشتے نے آخری نیکی اٹھائی اور بلند آواز سے کہا، یہ توحید پر ایمان ہے۔ اس کے رکھتے ہی پلڑے کا توازن بدل گیا۔ میری زبان سے بے اختیار نکلا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے ساتھ ہی مدھم لہجے میں آواز آئی، جمشید، تمہارے ماں باپ نے تمہیں میرے بارے میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں ماں باپ سے 70,000 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ تم تھے جس نے میری قدر نہیں کی، اس لیے میدان حشر میں تمہیں اتنی سختی اٹھانی پڑی۔ میرا عدل بے لاگ ہوتا ہے، مگر میری رحمت ہر شے پر غالب ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ فرشتے نے نجات کا فیصلہ تحریر کر کے نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا۔ جمشید کے منہ سے شدت جذبات میں ایک چیخ نکلی۔ اسے جنت کا پروانہ مل گیا تھا۔ ہزاروں سال پر مبنی اس طویل اور سخت دن کی اذیت سے اسے نجات مل گئی تھی، بلکہ ہر تکلیف سے اسے نجات مل گئی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا آیا اور ہم دونوں سے لپٹ گیا۔ نائمہ پر شادی مرگ کی کیفیت طاری تھی۔ جمشید کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں اپنے وجود کے ہر راشے کے ساتھ اس رب کریم کی حمد کر رہا تھا جس کی رحمت کاملہ نے جمشید کو معاف کر دیا تھا۔ ہمارا پورا خاندان حوض کوثر کے VIP لاؤنج میں جمع تھا۔ میری 3 بیٹیاں لیلہ، عارفہ اور عالیہ، اور 2 بیٹے انور اور جمشید اپنی ماں نائمہ کے ہمراہ موجود تھے۔ جمشید کے آنے سے ہمارا خاندان مکمل ہو گیا تھا، اس لیے اس دفعہ خوشی اور مسرت کا جو عالم تھا وہ بیان سے باہر تھا۔
یوں اپنے خاندان کو اکٹھا دیکھ کر میں نے اپنے پہلو میں بیٹھے سالے سے کہا، اپنوں میں سے ایک شخص بھی رہ جائے تو جنت کا کیا مزہ۔ میری بات کا جواب جمشید نے دیا، جس کے بیوی بچے اور سسرال والوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ہاں ابو، مجھ سے زیادہ یہ بات کون جان سکتا ہے، آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ یہ خوش نصیب اس لیے ہیں کہ اپنے گھر والوں کی تربیت کو انہوں نے اپنا مسئلہ بنا لیا۔ وہ تو تم ہی نالائق تھے، ورنہ دوسروں کو دیکھو، سب کے ساتھ اچھا معاملہ ہوا ہے۔ اس دفعہ نائمہ نے کہا، امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر مجھے دنیا میں یہ خیال رہا کہ میرے ابو کی شفاعت مجھے بخشوا دے گی۔ دراصل میرے سسر کے ایک پیر صاحب تھے جن پر انہیں بہت اعتماد تھا۔ وہ ہمیشہ میرے سسر سے کہتے تھے کہ میرا دامن پکڑے رکھو، میں قیامت کے دن تمہیں بخشوا دوں گا۔ بس وہیں سے مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے ابو جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ان کی شفاعت میرے کام آئے گی۔ اس کی زبان سے یہ سن کر میں نے کہا، بیٹا تم غلط سمجھے تھے، دیکھو تمہارے سسر کو ان کے پیر صاحب نہیں بچا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ شفاعت کو ذریعہ نجات سمجھنے کی دعوت نہ ہمارے نبی نے دی، نہ قرآن مجید میں یہ کہیں بیان ہوا ہے کہ اسے ذریعہ نجات سمجھو۔ قرآن کریم تو نازل ہی اس لیے ہوا تھا کہ یہ بتائے کہ آخرت کے دن نجات کیسے ہوگی۔ اس نے بار بار یہ واضح کیا تھا کہ روز قیامت نجات کا پیمانہ ایک ہی ہے، یعنی ایمان اور عمل صالح۔ نزول قرآن کے وقت سارے عیسائی اس گمراہی کا شکار تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شفاعت انہیں بخشوا دے گی، جبکہ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بت اللہ کے حضور ان کی سفارشی ہوں گے۔ اس لیے قرآن مجید نے بار بار اس بات کو واضح کیا کہ شفاعت کوئی ذریعہ نجات نہیں ہے، انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کیا ہوگا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہ حافظ۔